بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آج 90ویں پارے کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے. 90ویں پارے کے شروع میں اور 8ویں پارے کے لاسٹ میں جو سورہ اعراف کا حصہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے، ان کی قوموں کا ذکر کیا ہے، اور انبیاء کرام کی قوموں نے جب اپنے نبی کو جھٹلایا، ان کی رسالت پر ایمان نہیں لائے، اور ان کی قوموں کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی تھیں اور جس گناہ کا وہ ارتکاب کرتے تھے، وہ سب کی وجہ سے ان کے اوپر جو عذاب کا سلسلہ رہا، وہ سب کا ذکر ہے. اسی کے آخر میں شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر، اور 9ویں پارے کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے. شعیب علیہ السلام کا ذکر پہلے سے ہوتا ہے، اور 9ویں پارے کی شروعات میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی قوم کے لوگوں نے، قوم کے وہ لوگ جو کہ متکبر تھے، جو سردار ہوتے تھے، عام طریقے سے ان کے یہاں کبر پایا جاتا تھا، غرور جو ہے، گھمنڈ جو ہے، اور اسی وجہ سے وہ لوگ جلدی حق بات قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ حق بات قبول کرنے سے ان کا جو کبر ہے، ان کا گھمنڈ ہے، اس کی رکاوٹ بنتی ہے، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. تو 9ویں پارے کی شروعات ہوتی ہے وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. کہ ان کی قوم یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو متکبر قسم کے، جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو سردار سمجھتے تھے، انہی کو ملعون عربی میں کہا جاتا ہے. تو اس طرح کے لوگ، یہ جماعت، انہوں نے کہا شعیب علیہ السلام سے کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، ورنہ ہم تم کو بھی اور تم پر ایمان لانے والوں کو اپنے اس شہر سے، اپنی اس آبادی سے نکال دیں گے. یہ دھمکی دی گئی تھی شعیب علیہ السلام کو، اور یہیں سے 9ویں پارے کی شروعات ہوتی ہے. اور اس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیجئے، کیونکہ آج مختلف علاقوں میں ہم جو ہے مسلمانوں کو بھی اس طرح کی دھمکیوں کا سامنا ہوتا ہے. تو بالکل وہی انداز ہے، یعنی جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسی زمانے میں ابھی جو ہے یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اور انہی حالات میں، جن حالات کا ہم شکار ہیں، انہی حالات میں یہ قرآن نازل ہو رہا ہے.
شعیب علیہ السلام مدین کا علاقہ تھا، وہیں ان کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا۔ شعیب علیہ السلام کیا ہے، انہی کے درمیان پلے بڑے تھے، اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ بھائی کا مطلب یہی تھا کہ اسی علاقے کے رہنے والے، انہی کے ساتھ وہ پلے بڑے تھے، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں کہ ایمان جو تم لائے ہو واپس آ جاؤ، جیسا باپ دادا کا دین تھا اسی پہ آ جاؤ، نہیں تو ہم تم کو یہاں سے نکال دیں گے۔ تو اس طرح کی چودھراہٹ جو ہے نکال دینے والی، اور یہ ایٹیٹیوڈ جسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے، یہ انداز جو ہے، یہ رویہ، یہ ہمیشہ سے رہا ہے، یہ کوئی آج کی نئی چیز نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام نے جواب کیا دیا، ان کی قوم کے لوگوں نے جواب کیا دیا، اصل وہ چیز ہے جو ہمیں نوٹ کرنی چاہیے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے ایک آدمی جو اسلام پر ہو، اللہ کے دین پر ہو اور توحید پر ہو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے کہ شرک و بت پرستی میں مبتلا اس قوم کو توحید کی شاہراہ پر لے کر کے آئے اور توحید کے راستے پر لے کر کے آئے ایک اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو یہی تو ان کا مشن تھا، یہی تو ان کا کام تھا، لوگ اس کے لیے ان کے اوپر ایمان لائے۔ انہوں نے کہا کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے، یہ تمہاری زبردستی ہے، زور زبردستی ہے کہ تم نے کہہ دیا واپس آ جاؤ تو ہم واپس آ جائیں گے، ہم کیا کبھی واپس آنے والے، شرک و بت پرستی میں لوٹنے والے، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ جو ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، جو مومنین تھے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں توحید پر قائم رہنے کے لیے، اور ایسی قوم کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرمائے، ان کے دین کی حفاظت بھی فرمائے، اور ان کو غلبہ بھی نصیب فرمائے۔ تو یہی دعائیں شعیب علیہ السلام کرتے ہیں۔ ان کی قوم کا ایک بڑا جرم یہ بھی تھا کہ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، اپنا عذاب نازل فرمایا۔ جو خود یہ چاہتے تھے کہ شعیب علیہ السلام کو نکال دے، ان کے اوپر ایمان لانے والوں کو نکالنے کی دھمکی دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو عذاب نازل کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یاد رکھیے، دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ اس کی مدد آنے میں دیر تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی مدد نہ آئے، اور اہل توحید کے لیے، توحید پر قائم رہنے والوں کے لیے اس کی مدد نہ آئے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو پارہ ہے پورا اسی کے آخر میں، چونکہ اسی سے جڑی ہوئی وہ بات ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ آخر میں پھر سورہ انفال میں غزوہ بدر کا ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی سے انفال اس کا نام بھی رکھا گیا۔ انفال کا مطلب ہوتا ہے مال غنیمت، جو اصل تو اس کے معنی زائد چیز کے ہے، لیکن چونکہ مال غنیمت پچھلی قوموں کے لیے جائز نہیں ہوتا تھا، وہ مال غنیمت کو اکٹھا کرتے، آسمان سے آگ آتی اس کو جلا دیتی تھی، لیکن اس امت کے لیے مال غنیمت کو جائز قرار دیا گیا، تو ایک زائد چیز ان کے لیے وہ جو ہے جائز تھی، اسی لیے اسی کو انفال کہا جاتا تھا۔ تو اسی انفال کے ذکر میں غزوہ بدر کا ذکر آیا۔ غزوہ بدر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں جو قتل کرنے کی سازش کی گئی تھی اس کا ذکر فرمایا۔ کہا یہ کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ سازش کرنے والے مکے میں بیٹھ کر کے یہ فیصلہ کر رہے تھے، یہ تدبیر کر رہے تھے، یہ سوچ رہے تھے، ان کی طرف سے یہ مشورے چل رہے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا نکال دیا جائے، کیا کیا جائے ان کے ساتھ، کیا معاملہ کیا جائے، اس کی بحث چل رہی تھی۔ فیصلہ یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رات میں سارے جو قبیلے تھے ان کی جو شاخیں تھیں، تو ہر ایک کا ایک نوجوان
آئے گا میدان میں تلوار لے کر کے، اور ان کو جیسے ہی رات کو نکلیں گے ویسے ہی ان کو قتل کر دے گا، ختم کر دے گا۔ یہ پوری چیزیں طے ہوئی، یہ سازش ہے جو دشمن کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کرتا ہے۔ یہ دشمن کی سازش تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنے رسول کے پاس وحی بھیجی کہ آپ نکل جائیے۔ اسی وقت ہجرت کی اجازت ملی تھی، اور جو ہے آپ ان کے سامنے ہی وہاں سے نکل کر کے غار ثور میں جا کر کے چھپ جاتے ہیں۔ یہ اس واقعے کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا، بالکل جو ہے 9ویں پارے کے لاسٹ میں یہ باتیں ذکر کی گئی ہے۔ تو میں پھر آتا ہوں، تو شعیب علیہ السلام کا ذکر تھا، اور شعیب علیہ السلام کا یہ ذکر آج کے ہمارے اپنے حالات سے بہت موافقت رکھتا ہے۔ تربیت کا پہلو یہی ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے کہ سازشیں ہر زمانے میں ہوتی رہی ہیں، اور یہ ہوتی رہیں گی، یہ سب چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن پوری دنیا کا نظام چلانے والا یہ اوپر ہے، عرش پر ہے۔ یہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جب لوگ جو چاہیں گے کر لیں گے دنیا کے اندر۔ وہ سازشیں کر سکتے ہیں، وہ یہ جو ہے سوچ سکتے ہیں، تدبیریں کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن یہ ساری سازشیں اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے سے سب کی سب ختم ہو سکتی، سب کی سب دھری رہ جائے گی، اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا تب تک تو اس دنیا کا ایک پتا بھی میرے بھائیوں کھڑکتا نہیں ہے، حرکت نہیں کرتا۔ وہ اسی کے حکم سے اور اسی کی مشیت سے دنیا کا یہ نظام چل رہا ہے۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا ذکر آیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل سے اس بارے میں ذکر ان کا آیا ہوا ہے، بڑی تفصیل سے آیا۔ ان کے بچپن کی باتیں نہیں ہیں، ان کی نبوت کے بعد کی باتیں ہیں، جب فرعون کے دربار میں ان کو فرعون کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا جاتا ہے، تو وہاں سے ان کے واقعات کو بڑی تفصیل سے اس بارے میں ذکر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، فرعون کے پاس بھیجا، یہ بھی اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام دونوں گئے، جا کر کے فرعون کے سامنے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو معجزہ دیا گیا تھا لاٹھی، اس لاٹھی کو پھینکا اور سانپ بن گئی، تو فرعون کے دل میں کیا آیا کہ یہ تو جادو ہے، جادو کا جادو کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت کا انتظام توحید کے سب سے بڑے دشمن سے کرایا۔ تو یہی چیزیں ہوتی ہیں سوچنے کی، سمجھنے کی، اس تاریخ کو پڑھنے کی، سننے کی، یاد کرنے کی، یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ توحید کی یہ دعوت جو دی موسیٰ علیہ السلام نے، یہ توحید کی دعوت پورا انتظام اسٹیج کا کس نے کیا تھا؟ فرعون نے کیا تھا۔ ویسا انتظام کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے بچپن کا جو ان کو واقعہ ہے کہ وہ فرعون جو سب سے بڑا دشمن تھا اسی کے گھر میں پرورش ہوئی، ویسے ہی جو ہے توحید کی دعوت فرعون کے دربار میں، فرعون کے اسٹیج پر ہی اللہ تعالیٰ نے پورا اس کی جو پلان کیا، یا کہہ لیجئے اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہوئی، تو وہیں پر یہ چیز ہوئی ہے۔ کیا ہوا؟ جیسے یہ ہوا تو کیا آرڈر کر دیا فرعون نے کہ جتنے بھی ہمارے ملک کے اندر جادوگر ہیں، بڑے بڑے جادوگر، سب کو جمع کر لو، اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ یہ بھی ایک جادوگر ہے۔ نہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر تھے، نہ انہوں نے کوئی مطالبہ کیا تھا، نہ کچھ نہیں، خود فرعون نے ہی سارا انتظام کیا اور سب کو جمع کر دیا۔ جمع کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو حاضر ہونے کے لیے کہا گیا، وہ بھی حاضر ہوئے، ان کے پاس تو ایسا کچھ تھا نہیں۔ پریشان بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوئے کہ یہ سب جادوگر آ کر کے جادو جو ہے اپنا جوہر دکھانے کے لیے بالکل بےتاب ہے، کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم صرف اتنا ہوا کہ جب ان جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا، اپنی لاٹھی رسیاں پھینکی،
جو سانپ کی شکل میں رینگنا شروع کیے تو اللہ تعالیٰ کا صرف اتنا حکم ہوا کہ آپ اپنی لاٹھی کو پھینک دو، زمین پر ڈال دو، وہ سانپ بن کر کے سب کو نکل جاتا۔ منچ فرعون کا تھا، پورے جتنے بھی آڈینس تھے، آج کی زبان میں کہنا ہو دیکھنے والے جن کو جمع کیا گیا تھا، یہ بھی کس کے آدمی تھے؟ فرعون کے آدمی تھے۔ سب کچھ فرعون کا تھا، خرچہ پورا فرعون کا تھا، اسٹیج فرعون کا تھا، لیکن اس اسٹیج سے دعوت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھینکا، سارے جادوگروں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ دعوت دی، قبول ہوئی، قبول ہو گئی دعوت۔ جمع کس نے کیا تھا؟ ان کا پورا خرچہ کس نے دیا تھا؟ ان کو لفافے موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیے تھے، آنے جانے کا پورا خرچہ کس نے دیا؟ خود فرعون نے دیا۔ ساری چیزیں فرعون کی، لیکن دعوت رب العالمین۔ یہی ہوتا ہے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے خیر، شر کے اندر بھی خیر کی شکل پیدا کر دیتا ہے۔ تو بہت جلدی گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ شر سے خیر نکل آتا ہے۔ وہ ایمان لے آئے، اس کے بعد فرعون نے جتنا بھی ان کو ڈرایا دھمکایا، لیکن ان کا ایمان بڑا مضبوط ایمان تھا، جو دلیل کی بنیاد پر تھا، کسی پیسے کی لالچ پہ نہیں۔ ایک مرتبہ اگر ایمان سینے میں آ جائے، سینہ جو ہے اللہ تعالیٰ ایمان کے لیے کھول دے، تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ایمان کی اس جو ہے قوت کو دل سے نکال نہیں سکتی۔ آدمی جان دے دے گا لیکن اپنے ایمان کو نہیں چھوڑے گا، یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے، اور وہ طاقت وہاں پہ نظر آتی ہے۔ یہ پورا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب فرعون کی فوج جاتی ہے تو کیسے دریا میں ڈبو دیا جاتا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی جو پریشانیاں تھیں، جو پریشان کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، وہ سب جو ہے اس میں ذکر ہے۔ ایک ایسی قوم جس پر فرعون نے بے تحاشا ظلم کیا تھا، لیکن یہی قوم جب موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان آئے اور ان کو فرعون کے اس ظلم سے نکال کر کے دریا پار کر کے لے گئے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنا ستایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچی دعوت کے میدان میں اور اپنے مشن کو پورا کرنے میں، جب بھی آپ کو تکلیف پہنچی تو آپ بھی یاد کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، کہتے تھے رحم اللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے موسیٰ پر، فقد اوذی باکثر من ھذا فصبر، ان کو تو اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی گئی۔ بنی اسرائیل بڑی ناشکری قوم نکلی، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کی اتنی بارش کی، لیکن بڑی ناشکری قوم تھی، اور کبھی بھی موسیٰ علیہ السلام جو کہتے تھے اطاعت نہیں کرتے۔ اسی کا ایک مسئلہ کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، جو اسی پارے میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر بلایا، اس موقع پر ہی موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو، جو ان کے بھائی تھے، ان کو متعین کر دیا اور کہا کہ میں جا رہا ہوں، میرے پیچھے بنی اسرائیل کی اس قوم کا خیال رکھنا، ان کی تربیت۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ باپ کہیں سفر پہ جا رہا ہو تو اپنے کسی بھائی کو یا اس کا کوئی بڑا بیٹا ہوتا ہے تو کہتا ہے ذرا گھر کا خیال رکھنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے گھر کا کیا ہے؟ نبی کا گھر کیا ہوتا ہے؟ وہی توحید ہے۔ نبی کا گھر اور نبی کے آل اس کے ماننے والے ہوتے ہیں، اس پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، اور ان کی سب سے بڑی پونجی جو ہوتی ہے وہ توحید ہوتی ہے۔ اسی توحید کی حفاظت کہا اپنے بھائی سے کہ میرے پیچھے یہاں کچھ گڑبڑ نہ ہو، اس کا تمہیں خیال رکھنا ہے۔ تو چلے گئے، لیکن کیا ہوا؟ پیچھے لوگوں نے بچھڑا بنا کر کے اس کی پوجا شروع کر۔ یہ آپ جانتے ہیں وہ چیز جو ہے ہوئی، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔
جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام آئے اور یہ چیز سامنے آئی کہ ان لوگوں نے ایسا کام کیا ہے، بچھڑے کی جو ہے محبت ان کے دلوں میں ایسی بیٹھائی گئی، اس کو دیکھ کر کے اتنا غصہ آیا۔ کبھی بھی ایک مومن کو شرک کی چیزیں دیکھ کر کے غصہ آنا یہ فطری بات ہے، تو یہ شرک یہاں سے شروع ہو رہا تھا، تو غصہ بہت آیا۔ وہ تورات لے کر کے آئے رہتے، تورات کی تختیاں ان کے ہاتھ میں تھیں۔ اب سوچ رہے ہیں کہ تورات کو ایسے ہی ڈالا اور سب سے پہلے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو پکڑتے ہیں۔ طاقت تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت دے رکھی تھی، جیسے ہی ان کو پکڑتے ہیں وہ بیچارے جو ہے بالکل پہلے سن لیجئے میری بات، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، آپ جلدی مت کیجئے، جو ہے اس کا انداز قرآن میں بیان کرنے کا یہی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا تھا ان کے ساتھ، میں ایک کمزور آدمی، اور یہ لوگ اتنے زیادہ منع کرنے کے باوجود بھی یہ مانے نہیں۔ مجھے تو یہ ڈر تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے اگر میں نے ان کے خلاف کچھ بھی ایکشن لیا، کچھ بھی کیا تو میری ہی جان کے لالے پڑ جائیں گے، مجھے یہ ڈر تھا۔ اور کہا کہ یہ بھی ڈر تھا کہ آپ یہ کہیں گے کہ دیکھو بنی اسرائیل کو تم سنبھال نہیں سکے، ان کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، کوئی تمہاری طرف، کوئی دوسری طرف، کوئی توحید پر، کوئی شرک پر، اسی لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا تھا۔ اس کے بعد جب تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوا تب انہوں نے وہ تختیاں اٹھائیں جو تورات کی تختیاں دی گئی تھیں، وہ لکھی ہوئی تورات ان کو دی گئی تھی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ یہ چیزیں ان آیتوں میں ذکر کی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جب ٹھنڈا ہوتا ہے تب جو ہے اس پورے معاملے کو وہ سمجھتے ہیں، اور اس کو جو ہے اس کے تعلق سے جو باتیں جو کہنا ہوتا ہے ان کو وہ انجام دیتے ہیں۔ یہاں ہمارے لیے جو نصیحت کی بات تھی وہ یہ ہے کہ ایک مومن شرک کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرتا، کبھی شرک کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا، نہیں ہوتا، اور غصہ بھی بہت آتا ہے۔ آپ کو تعجب ہو رہا کہ آج میں اگر کہوں آپ سے کہ کسی کے ہاتھ میں مصحف ہے، قرآن لیا ہوا ہے اور قرآن کو پھینک دے تو آپ غصہ ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس کے اوپر آپ غصہ کیے۔ وہ تورات ان کے ہاتھ میں، تورات ڈالی اور پہلے زمین پر ڈالا، اور پہلے کہ یہ کیا ہو گیا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو پکڑ لیا۔ تو یہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ جو اہمیت ہوتی ہے نا توحید کی ہوتی ہے، توحید کی، اس دعوت کی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی ان کے درمیان ہے، اور ابھی سے ان کے اندر اگر شرک آ گیا تو آگے کا حال کیا ہوگا؟ تو غصہ ہونا یہ فطری بات تھی، اور اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو اس پر بہت غصہ آیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ ذکر تھا۔ اس کے بعد پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی رہنمائی کے لیے چند ایسی چیزیں جو قرآن کے تعلق سے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے تعلق سے ہیں، اس کی صفات کے تعلق سے ہیں، چند اس طرح کی ہدایات بھی امت کو دی ہیں، خاص طریقے سے قرآن کے تعلق سے، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ اس کے لیے اس کو سنو اور خاموشی اختیار کرو۔ تو قرآن کی تلاوت کے وقت خاموشی اختیار کرنا، اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اس کا بڑا جو ہے، یہاں تک کہ اسی آیت کی روشنی میں بہت سارے فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ نماز میں جب تلاوت ہوتی ہے تو سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ جو سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں نا، وہ اسی آیت سے دلیل بناتے ہیں۔ تو قرآن کی جب تلاوت ہو رہی ہو تو یہ بڑی تاکید ہے کہ اس کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے، وہاں کسی طرح کا کوئی شور شرابہ نہ ہو، کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جس سے قرآن سننے میں کسی کو پریشانی آئے۔ تو یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ہر ایک کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی قرآن کی تلاوت ہوتے ہوئے ان کو بات چیت میں یا کسی اور چیز میں
مشغول یا شور اتنا ان کی طرف سے ہو کہ سننے والوں کو کوئی پریشانی ہو، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بڑی تاکید ہے، اس لیے یہ بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ حکم بھی اسی پارے کے اندر موجود ہے۔ اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے، آج کل ایسا بہت ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی، ان کی جو گاڑیاں ہیں، کار وغیرہ ہیں، تو اس میں وہ قرآن کی آیتیں ہو، قرآن کی تلاوت، ابھی چونکہ یہ سب چیزیں میسر ہوتی ہیں تو لگا دیتے ہیں، تو دوسرے لوگ تو گانے وغیرہ سنتے ہیں، تو یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بجائے ان چیزوں کے قرآن کی تلاوت لگا دیتے ہیں، اس کو سنتے رہتے ہیں، سنتے ہوئے جاتے ہیں۔ اچھی چیز ہے، لیکن اس کا یہ خیال کرنا ضروری ہے کہ جب وہ تلاوت ہو رہی ہو تو پھر اس کو سننا ہوتا ہے، توجہ اسی کی طرف ہونی چاہیے۔ ویسا نہیں کہ وہ تلاوت تو لگا دیا لیکن ہم کسی کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، تو پھر وہ چیز کیا ہو گیا کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو سن نہیں رہے ہیں، خاموشی اختیار نہیں کی، یہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز اچھی ہے، لیکن اس کا جو قرآن کی تلاوت اور اس کو سننے کا جو آداب ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، نام ہیں، اس کا بھی ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، اور ان ناموں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا رہتا ہے، تو ان ناموں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے، اور جس نام کی مناسبت ہو یا جو دعا کرنی ہے اس دعا کے لحاظ سے جو نام زیادہ مناسب ہے، اس نام کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، اس سے طلب کیا جائے۔ بہت گناہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے غفور ہے، رحیم ہے، غفار ہے اور عفو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یہ سارے نام جو ہے اس وقت بہت مناسب ہوتے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تو کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو یہ مجھے اللہ معاف کر دے، اس سے پہلے کیا کہ اللہ تو عفو ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو غفار ہے، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے اوپر رحم فرما۔ تو یہ دعا کا ایک انداز ہے، اور دعا کا یہ انداز ہم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، تو دعا کرتے ہوئے یہ کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کو رزق کی بڑی تنگی ہے، اس کو اپنے رب سے مانگنا ہے، تو کیا کرے گا؟ اے اللہ تو رزاق ہے، رزق کی ساری کنجیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، اے اللہ تو ہم پر اپنے رزق کی، اپنی اس نعمت کی بارش برسا دے، ہمیں اپنے رزق جو ہے ہمارے رزق میں وہ شادگی پیدا کر دے۔ تو دعا کا یہ انداز کہ جو اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، فدعوہ بہا، اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے حوالے سے پکارو، دعائیں کرو اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس بارے کے تعلق سے، آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔